اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے لیے تابوت سکینہ اور طالوت جالوت کا قصہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 2 سے آیات نمبر 247 سے 251 تک کا پیش کرتی ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان کو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اسے ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم خود ہیں، اسے تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی بزرگی بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور یہ بھی نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چھلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب لوگوں نے پانی پی لیا۔ حضرت طالوت ایمانداروں سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے۔ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان لوگوں کا جالوت اور ان کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو ہرا دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت، حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو اس زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑے فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیاتیں جسے ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو ٹھیک ٹھیک۔ یقیناً اے محمد تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ بے شک صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ تابوت سکینہ کا قرآن پاک میں یہ قصے کا ترجمہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر مجھ سے اس قرآن پاک کے ترجمے میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک سے معافی کی خواستگار۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ناظرین کرام، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔